ابھی تک آج کی محفل میں جو گفتگو ہوئی وہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر علمی بھی تھی زیادہ طور پر آسانی سے سمجھ آنے والے جی اب تھوڑی سی ایسی گفتگو بھی کرتے ہیں کہ جس میں ذرا محنت زیادہ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ پچھلی محفل جو خاصی لمبی محفل تھی اس میں نے روحانیت کی دنیا میں سے کچھ ایسے اسرار کا ذکر کیا تھا کہ جو علاج اور خاص طور پر انکیوریبل قسم کی بیماریوں کے علاج میں ایسے اسرار کا ذکر کیا ٹھیک ہے اور آپ کی طرف سے پوری دنیا سے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ٹیلیفون اور رابطے سوال ہی سوال کہ جو کچھ بیان کیا اس کے 2 پارٹس تھے. پارٹ 1 میں نے ایک نسخہ دیا تھا جو میڈیکل کا طبی نسخہ تھا جس کی تفصیل کی میرا خیال ہے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. صحیح ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ سب آپ آگے آگے بیٹھ سکتے کیونکہ آپ اس میں انٹینسٹی زیادہ تھے اور تھوڑے آگے آ سکتے. اس میں دارہ بھی توڑ کر مجھے کوئی اعتراض نہیں لگتا. تھوڑے تھوڑے آگے بیٹھے تاکہ آسانی سے آپ سمجھ میں آ جائے. تو میں شکل کا دوست اور آ گیا اس میں یہ اپنے پاس نہیں جانا ہے. تاکہ بات سمجھنے سے جانے میں دوسرے کی آپ تعلیم بھی کر سکیں کوئی بھی ہوتے بیٹھے تاکہ سوالات میں آپ سوال بھی بے شک کیجیے گا تاکہ ساتھ ساتھ مجھے بھی فیڈ بیک ملتی رہے نا. جو محفل بڑا اچھا لفظ ہمارے نے استعمال کیا تھا انٹر ایکٹیو محفل نہ ہونا تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. ایک بندہ بولتا رہے سے وہ کرتا رہے. محفل انٹر ایکٹیو ہونی چاہیے کہ یعنی آپ اس میں نا آپ آگے کو نہیں آتے اس سے ڈرے نہیں تو پیچھے ذرا پھر نظر نہیں آتا. اب ادھر آ جائیں شک ادھر آ میرے پاس ادھر ذرا آگے آ جائیں. جس نسخے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ 4 حرکوں والا آپ کو یاد ہوگا. حرکے کاسنی حرکے مقوم حرکے بادیانی حرکے صوف اور برنجاس 4 حرکیات کا ذکر کیا تھا. اس پر اتنی زیادہ رپورٹیں مجھے موصول ہوئی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اتنا ٹائم نہیں ہے. پتہ کتنی مخلوق کو شفا مل رہی ہے بیمار سے. پتہ لیور کیسے تک ٹھیک ہو رہا بے شمار لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. اس کے بعد پارٹ 2 میں نے آپ کو اسپرچل ہیلنگ لیور کے تمام امراض کے بارے میں اس پر ڈسکشن کی تھی اور صرف ایک میتھڈالوجی کو ایکسپلین کیونکہ اور بھی بہت سارے لیکن میں نے صرف ایک میتھڈالوجی کو ایکسپلین کیا تھا. 1 hand near and 1 hand far. یعنی ایک ہاتھ کو قریب کر رکھنا اس پارٹ کے کہ جس پارٹ کو آپ ہیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس مجلس میں موضوع لیور تھا. جتنی چیزوں کو ہم نے ایگزامپلیفائی کیا تھا وہ سارے لیور کے ریفرنس سے ایگزامپلیفائی تاکہ دوست لیور کے حوالے سے ایک جامعی قسم کا پروگرام اپنے پاس ڈیولپ کر لیں. سمری اس کی یہ تھی ایک جملے میں کہ ایک ہاتھ 1-2 جملوں میں ایک ہاتھ قریب رکھا جائے اور ایک ہاتھ دور رکھا جائے اور ڈینس انرجی کو کثیف انرجی کو
گاڑی انرجی کو لکویڈیٹ کر کے خارج کر دیا جائے، اور وہ اس انرجی سے جس نے اس کو بیمار کیا ہوا ہے نجات پا لے۔ جن لوگوں نے محفل میں شرکت نہیں کی تھی، اب ان کے پلے یہ بات آسانی سے نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ کہ یہ عوامی محفل نہیں ہوتی، اس میں ایک محفل رہ گئی تو 100 سال پیچھے چلے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میں ان دوستوں سے بھی جو اس محفل میں شریک نہیں تھے اور اس محفل کی کیسٹ نہیں سنی یا دیکھی نہیں، ان کو میں ایڈوائز کروں کہ بہت پیچھے رہ گئے، اس کو سنو، ٹھیک ہے نا؟ طالب علم بننے کے لیے بزرگی تو آپ کی سائڈ پہ رکھنی پڑتی ہے۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ طالب علمانہ کر رہا ہوں تاکہ باقیوں کو بھی پتہ چلے کہ بزرگ بننے میں فائدہ نہیں ہے، طالب علم بننے میں زیادہ فائدہ ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ جن دوستوں نے اس کیسٹ کو نہیں سنا، اس کو سنیں، سمجھے میں نے کیا کہا، ٹھیک ہے؟ جو دوست محفل میں موجود تھے وہ بھی سنیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سن لی تھی محفل، تو ایک ایک نقطہ قیمتی ہے، اس کو اپنے اندر بٹھائیں، یاد کریں، اس کو ٹیک اٹ اپ ایز اے لیسن، ایک لیسن کے طور پہ آپ اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ میرے دوستوں نے سوالات کیے اس ٹاپک پر، بلکہ بہت بےتابی دکھائی، وہ ڈاکٹر جلیل صاحب ہیں اور چند ایک اور دوست بھی ہیں، کامران بیٹے ہیں، یہ انہوں نے بہت بےتابی دکھائی اور سوالات کیے، پھول بیٹے بھی ڈسکشن چلتی رہی ہے، خوب بیٹے نے پک کیا، ارشد نے، عارف نے، ان تمام دوستوں نے سوالات کو اٹھائے اور جوابات کی تلاش میں ہیں۔ پوری ایک سائنس کو میں ظاہر ہے کہ ایک محفل میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اب بھی نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم ایک نقطہ ایسا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کے اوپر اضافہ ہو اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، یعنی وہ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، ٹھیک ہے؟ اس وقت تک فزکس میں جس کے اسپیشلسٹ آپ کے پاس جناب افتخار نیازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے، استاد ہیں فزکس کے شعبے کے، MSc فزکس ہیں، آج تک 4 انرجیز ٹریس کی، 4 مین انرجیز۔ میں فزکس کا طالب علم نہیں ہوں، میری بات نئی یا پچگانا سی بھی ہو سکتی ہے، اس پر اضافہ کرنے کا انکار کریں، لیکن انرجی کو جب اسٹڈی کیا جائے نا، کوئی موومنٹ بغیر انرجی کے نہیں ہوتی۔ انرجی ہے تو موومنٹ ہے، موومنٹ ہے تو لائف ہے۔ پچھلی محفل میں میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا، چونکہ آپ نے اس کو دہرایا نہیں، لہٰذا سب کو بول چکا ہے۔ کیوں اتنا بڑی سی بتائیے، یہ بات کی تھی نا، انرجی فالوز تھاٹ، نہیں، میں نے کہا تھا موومنٹ ہے تو لائف ہے، موومنٹ نہیں ہے تو ڈیتھ ہے۔ میں نے آگے بات لائف اور ڈیتھ کا فرق بتایا تھا۔ اب یہاں لائف کو موومنٹ دینے کے فزکس نے 4 قسم کی انرجیز کو اسٹڈی کیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف آپ کو ایک سیکوینس دینے کے لیے کہ اس ترتیب سے بھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ انرجی نمبر 1 از نیوکلیئر انرجی۔ جی بے شک جی، نیوکلیئر انرجی، ایٹمی پاور یا ایٹامک پاور، حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کے نوری، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل، سبحان اللہ، واہ واہ، یاد ہے نا؟ بے شک بے شک،
یعنی ذرے کو پھاڑیں تو کائنات بنا کے رکھیں. بے شک ٹھیک ہے. بے شک. یہ ہے نیوکلیئر انرجی جس کو فزکس نے اسٹڈی کیا اور کر رہی ہے, اور نیوکلیئر سائنسز ایک الگ شعبہ بن چکی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. الیکٹریکل انرجی نمبر 2, برقیاتی انرجی. ٹھیک ہے. بجلی والی متاثر. اچھا وہ تھوڑا جواب دیں ادھر سے بڑے مومنٹ ہوگی. موومنٹ ہو. اچھا تو بڑھنے کی دلیل کیسی ہے؟ اپر میں بھی جا سکنا ہے نا, اپر میں جانا. یہ ممتاز والی جو بجلی والا شعبہ, یہ بھی ایک انرجی ہے. بے شک. خواہ وہ ونڈ انرجی ہو, خواہ وہ تھرمل انرجی ہو, خواہ وہ ہائیڈرو انرجی ہو, یا نیوکلیئر الیکٹریسٹی ہو, یہ اس کا برقیات کا ایک پورا شعبہ ہے جس کو انسان نے اپنی زندگی میں اہمیت دے کر اس کو نافذ کیا. اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ استعمال میں آنے والا شعبہ یہ برقیات والا ہے, یہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ریاض کرے کیا مصیبت خانے, یہ بڑی کس قدر قیمتی علوم. میڈیکل اسٹور تو کیسے جا رہے ہیں, میڈیکل اسٹور تو کیسے جا رہے ہیں. ان میڈیکل اسٹور کو تجارت شاہ محنت کرنا ہے سارے. نہ میڈیکل اسٹور نسل نہ ڈاکٹر نسل نہ بھیا نسلیاں نشائی. سمجھ آ رہی بات؟ 2 انرجی. ٹھیک ہے. تیسری انرجی ہے الیکٹرو میگنیٹک انرجی. یعنی بجلی بھی ہو اور اس میں کھینچاؤ مقناطیسیت بھی ہو. میگنیٹک سائنسز یا میگنیٹزم ایک باقاعدہ پوری ایک الگ سائنسز کا شعبہ اختیار کر چکی ہے, اور اس کو بھی پراپر فورس کے ساتھ اسٹڈی کیا جا رہا ہے. الیکٹرو میگنیٹکس. چوتھی انرجی جو سیاروں کو چلا رہی ہے اور سیاروں کے نظاموں کو چلا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی گرتے ہیں تو زمین کی طرف گرتے ہیں, اوپر کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ آپ حضرت جی نے گال لکھی تھی ممتاز صاحب نے, اوپر کیوں نہیں گئے, بول کیوں آئے؟ اوپر بجلی تارا سی. ایک دفعہ گھر میں مکان تعمیر کر رہے تھے نا, تو ایک دوست نے کہا کہ آپ وہ نہیں ہوتی جو گو باندھتے ہیں, جی سر, گو جس کے اوپر کھڑے ہو کر مستری صاحب وہ کام کرتے ہیں, انہوں نے باندھی. اس پر اعتماد نہیں تھا کہ اب یہ میں نے جو باندھا ہے یہ رشتہ ان کا آپس میں جوڑا ہے, یہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو بنانے کے بعد مجھے کہنے لگے اس چیز کے بارے میں کہ توڑا کے خیال ہے کہ گو ٹہرے نہیں لگ آنے جناب بالکل نہیں ٹہر لگی. ہی میں گارنٹی دے سکا کہ اگر ٹھٹی پلے ایسے وہ انرجی جو اشیاء کو اپنی طرف کھینچ کر گراتی ہے. زمین پر اوپر کی چیزیں ٹہنیاں اتنے کیوں نہیں جانی, زمین پہ کیوں آئی, تلے کیوں آئی. سورج نے زمین کو اپنے گرد رکھ کے پھیرنا شروع کیا ہوا ہے, اور دیگر نظاموں نے سورج کو پھیرنا شروع کیا ہوا ہے. کہکشائیں پھر رہی ہیں, سیارگان پھر رہے ہیں, ستارے پھر رہے ہیں. یہ نظام گریویٹیشنل انرجی, اس کو ایسٹرونومی نے اور ایسٹرالوجی نے اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے. یہ 4 ونگز تھے جن پر سائنس نے کام کیا, اور اگر آپ کو دوبارہ ری نیم کرنا چاہیں تو نیوکلیئر انرجی, الیکٹریکل انرجی, الیکٹرو میگنیٹکس, اور اس کے بعد گریویٹیشنل انرجی, کشش سکل. بس اس ٹاپک کو آپ یہاں سے یاد بات کرتے ہیں. سائنس کا گیٹ وے ہم بند کر دیتے ہیں. لیکن اعلی روحانیت نے یہ دیکھا کہ یہ ساری انرجیز ایک طرف اور انسان کی روح کی انرجی ایک طرف. ٹھیک ہے. 5ویں قسم نکلا اسپرچل انرجی. جب دیکھا کہ نیوکلیئر سائنسز ایٹم کو تو توڑ سکتی ہیں لیکن انسان کے دل کے اندر رکھے ہوئے دکھ کو تو اسٹڈی نہیں نہ کر سکتی.
ٹھیک ہے. یا کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہو تو اس سے نیوکلیئر سائنسز ملاقات تو نہیں نہ کرا سکتے. نہیں. کیوں؟ اگر کوئی زخموں سے تڑپ رہا ہو تو وہاں پر آپ بجلی ہاں کتنی بھی روشن کر دیں، اس کو جو زخم دکھ ہوا ہے کہ فلاں عزیز نے مجھے مارا ہے، عزیز کے مارنے سے جو اس کو دکھ پہنچا ہے وہ محبت کے فقدان کی وجہ سے ہوا ہے. اب بجلی کچھ بھی کر لے محبت تو نہیں دے سکتی. بالکل نہیں. ٹھیک ہے. واہ. اب انسان سائنسدانوں کو ایک طرف رکھے، عالم روحانیت نے کیا کیا، کہا اس شعبے کو بھی تو کرے دو نا. سائنس سارا کچھ کرنے کے بعد جب یہ فتویٰ دیتی ہے کہ موومنٹ ہے تو لائف ہے، موومنٹ نہیں ہے تو انرٹنس ہے، یہ لفظ جی یعنی موشن لیسنس، جی بے حص و حرکت ہونا. بھائی جی انرٹنس کا لفظ ٹھیک ہے نا؟ جی ایک سائنس کی تعلیم انرٹنس. ٹھیک ہے. اب مادہ انرٹ ہے تو ڈیتھ ہے. تو روح اولیاء نے سوال کیا، درویشی میں آپ جیسے دوستوں نے سوال کیا، کوئی سائنسدان ہو تمہاری بات ساری ہے لیکن سب اس موشن کو ڈسکرائب کر رہی ہے. چیز موشن لیس ہوگی تمہاری دنیا سے نکل گئی. تم چیز کو موشن دیتے ہو، موشن لیس چیز ہوگی، بدن موشن لیس ہو گیا، تم کہتے جو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا تھا وہ اکیلے چلا گیا. اس وقت پھر آل روح نے کہا نہیں، ہمیں انبیاء کے دروازوں پہ جانا ہے اور وہاں سے جو علوم ملے ہیں ان کو ویریفائی کرنا ہے، ویلیڈیٹ کرنا ہے. ابھی تک کیا گفتگو ہوئی کہ انرجی کی قسمیں ہو گئی 5 سائنسدانوں والی اور ایک قسم روحانی. آل روحانیت. اب آل روحانیت نے جب انسان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، آل روحانیت کی اسٹڈی انسان ہے، سائنس کی اسٹڈی ذرہ ہے، سائنس کی اسٹڈی ایٹم ہے، سائنس کی اسٹڈی کشش ہے، سائنس کی اسٹڈی ریپلشن ہے. روحانیت کی اور آل روحانیت کی اسٹڈی انسان. جب دیکھا کہ انسان آ گیا تو پھر انسان کی اب کتنی قسمیں بنتی ہیں. یعنی انسان کو اپنے سامنے ماڈل بنا لیا، وی ہیو ٹو اسٹڈی دس. دیکھا کہ انسان کی وجود کا پہلا لیول ہمیں ملا جس میں انسان فزیکل ہے، جسمی ہے، جسمیت کا لیول ملا. اور وہ ہم نے ڈاکٹر صاحبان کو دے دیا، جنہیں صاحب کو کہ جناب ڈاکٹر صاحب یہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں، انیٹومائز کریں. انیٹومائز کریں، انیٹومیکلی آپ اس کو اینالائز کریں. یعنی انیٹمی کا کیا ہوتا ہے ترجمہ علم میں؟ علم الابدان نہیں، تشریح الابدان بھی نہیں. دامن اردو گیس ہوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودا یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے. اردو کی ضرورت کو بھی بہت ساری کنگی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مطلب بدن انسانی کا تعلیل و تجزیہ. ٹھیک ہے. اس کو آپ انیٹمی کہیں. انیٹمی چونکہ مشکل لفظ نہیں ہے، سارے جانتے ہیں، اس لیے یعنی مستقر الجم کہنے کو چاہیے، ایئرپورٹ کہنے سے آسانی میں سمجھ آئے. ٹھیک ہے. تو یاد ہے کسی طرح میں کچھ الفاظ دیے ہمیں چاہے ان کے آسان لفظ یہ ہے. اب جناب انیٹمی آئی، میڈیکل سائنس کے لوگ آگے، فزیکل سائنسز والے، اور انہوں نے بدن انسانی کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ بدن ہے، اس کی اسٹرکچر یوں ہوگی، اس کے آرگنز یہ ہوں گے تو انسان ہے. اس کے اندر جو سسٹمز ہیں، دماغ کا ہوگا تو نروس سسٹم کہلائے گا، خون کے چلنے کا ہوگا تو سرکولیٹری سسٹم کرائے گا، پیشاب وغیرہ اور پسینے کے اخراج کا ہوگا تو ایکسکریٹری کرائے گا، اگر غدودوں کا ہوگا تو انڈوکرائنل کرائے گا، اور حاضر گیس. ٹھیک ہے. اگر ہڈیوں کا ہوگا تو اسکیلیٹل کرائے گا. ڈاکٹر صاحب
غصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس طرح کی اثر کر رہا ہے. اتنی تو مجھے نہیں آتی جتنی آتی ہے ہم کر. ٹھیک ہے. اب جناب ڈاکٹر صاحبان نے جب انیٹومیکلی بدن کو کے سسٹمز کو اسٹڈی کیا تو پھر ان کے فنکشن اسٹڈی. ٹھیک ہے جی, کہ یہ سسٹم ہے, اس میں یہ آرگن انوالو ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر خون پر بات آئے گی تو دل کی بات ضرور آئے گی. ٹھیک ہے. اگر ایکسکریشن کی بات آئے گی تو گردوں کی بات ضرور آئے گی. اگر اعصاب کی بات آئے گی تو دماغ کی بات ضرور آئے گی. عضلات کی بات آئے گی, ہارٹ کی بات ضرور آئے گی. بریدنگ سسٹم کی, انہیلیشن سسٹم کی بات ہے, ریسپریشن سسٹم کی بات آئے گی تو لنگس کی بات ضرور ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ سسٹم یہ ہے, آرگن یہ ہے. ٹھیک ہے. سسٹم کو اسٹڈی کرو اور آرگینکلی اس کو اسٹڈی کرو, آرگن وائز اسٹڈی. آرگن کو جان لیں گے سسٹم ٹھیک ہو جائے. آرگن میں بیماری ہوگی, سسٹم میں بیماری ہوگی. آرگن کو ہیل کرنے کے لیے سسٹم ڈاکٹر صاحبان نے دے دی. یہ شعبہ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحبان سے آپ یہ لیں آپ, اور آپ ہمیں گائڈ کریں, جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے. لیکن جس دنیا کی ہم بات کرتے ہیں اس دنیا میں تو اس سے آگے جانے کی ضرورت پڑے گی. جی وہ کیا کہ جی رات کو پھول بیٹے سوتے ہیں, جب موشن لیس ہو گئے تو جو پھول 32 سال کا ہے وہی پھول ممکن ہے 2 سال کا ہو. ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہو, پیچھے کی دنیا میں چلا گیا. صحیح. یا ممکن ہے اسد بھائی 90 سالہ بزرگ اپنے آپ کو دیکھے خواب میں, بالکل صحیح. آگے چلے گئے ٹائم میں, یا پیچھے چلے گئے یا آگے چلے گئے. کوئی بدن ہے جس کو ڈاکٹر صاحب مان نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر سے پوچھے جناب ہم جو خواب دیکھتے ہیں اس میں جو کچھ ہوتا ہے ظاہری دنیا سے مطابقت نہیں رکھتا. ممتاز صاحب بالکل ذاتی کرایہ کی چاروی آواز آئی, سارے چاہیے. نے دیکھے تو حضرت صاحب بیٹھے, چادر 2 ٹوٹے کی تھے, ایک ٹوٹا ایک تھا, دوسرا ٹوٹا دوسرے تھا. بیٹھے اور سوتے اکا بری. گھر والوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے جو لے لینا, میں کیا پیتا ہے. وہ سارا کو سامان تو انہوں کی ضرورت سی کپڑے نہیں تو میں کپڑا پاڑے تو میں پیتا. یعنی بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں تھے اور خواب میں 2 دن میں تھے. وہاں مجھے ضرورت پڑی کپڑے کی. میں نے کہا جی کپڑا دے دینا, کپڑا دینا نیازی کا دیا. ایک مریض جا کر ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں عجیب و غریب خواب دیکھتا ہوں. جی کیا دیکھتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ میں رات کو خواب میں بیل بن جاتا ہوں اور خوب گھاس کھاتا ہوں, خوب چرتا ہوں. تو اب میں بیل بننے سے تنگ آ چکا. پہلے تو ایکسپیرینس کچھ اچھا تھا, آج کل زیادہ ایسا نہیں لگ رہا. برائے مہربانی مجھے سے جان چھوڑے. تو انہوں نے کہا یار خواب بھی تو ہے. وہ ڈاکٹر جی صاحب تھے, حکومت آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ جناب خواب بھی تو ہے, کیوں گھبراتے ہیں اس سے؟ کہتے یہ خواب کہاں ہے, صبح جاؤ نا تو ادھی تلائی چاپی ہی ہونی. سارے بسترے چاپی چھوڑے بڑی جان چھوڑاؤ. اب یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا ڈاکٹر صاحب آپ کی بس سے آگے نکل گئی نا, کہ کوئی اور بدن ہے جو حرکتیں کر جاتا ہے, زمانوں میں دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی ماضی میں, کبھی مستقبل میں, کبھی حال میں. پہلے اس نے مس کہا, پھر تک کہا, پھر بل کہا یا بل کہا. اس طرح ظالم نے مستقبل کو ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے جناب. تو کیا یہ بھی ایک دنیا نکل ہے. اور پھر جناب کبھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں روح سے ملاقات ہوئی ہے, اس نے مجھے یہ بات کی ہے. اور مثلا
اسی میں علامہ خطرناک کہاں ہے ہمارے وہاں جائے ہاں بیٹھے ہوئے علامہ غلام علی وصال فرما گئے. تو وصال کے بعد ان سے ملے ہمارے دوست تھے. زندگی میں کہیں میں ان کی خدمت کرتا رہا تھا, عالمی دین تھے. تو ایک دفعہ میں نے ان کی 500 روپے خدمت کی اور میں نے خدمت کی, انہوں نے اس کو قرض سمجھا اور خواب کے بعد وصال کے بعد ان سے ملے اور کہنے لگے میں پروفیسر صاحب نے 500 روپیہ دینا. دیکھیں وصال کے بعد یوسف نام کے ہمارے پولیس میں ملازم ہیں, میرے پڑوسی ہیں, ان کا علامہ نے 200 روپے دینے تھے, میں یوسف صاحب نے بھی میں 200 روپے دے. ٹھیک. حضرت قاری صاحب علیہ رحمہ کا جب وصال ہوا تو اخبار علماء کے لیے جو چندہ دیا وہ چچا عبدالخالق صاحب کے پاس رکھا ہوا تھا. خواب میں مل کر تشریف لا کر فرماتے ہیں کہ جو اخبار علماء ان کو چندہ بھی انہوں نے دیا ان کو دینا ہے. حافظ ساجد صاحب نے گھر میں بیٹھ کر پروگرام بنایا کہ میں نے آج موہن شریف جانا ہے اور وہاں جا کر حضرت قبلہ قاری صاحب کے گھر یہ مالٹے لے کے جانا ہے. خواب میں ملتے ہیں ہمارے چچا عارف صاحب کو, ان سے کہتے ہیں کہ آج ساجد آئے گا, مالٹے لائے گا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ مولانا اشرف نام کے ایک مسجد میں ایک خطیب ہے موہن میں, انہوں نے چادر ڈالی, کلمہ شریف پاؤں کی طرف آ گیا, تشریف لا کر فرماتے ہیں جب آپ نے جو چادر ڈالی اس میں کلمہ میرے پاؤں کی طرف آ گیا, برائے مہربانی آپ کو اس کو وہاں سے اٹھائیں. یہ کانٹیکٹ کیا ہے؟ یہاں سائنس دم ساتھ کے کھڑی ہے, یہاں میڈیکل سائنسز کوسچن مارک بنا رہی ہے کہ واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں کسی ایسی اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ جو پیورلی سول بیسڈ, کیونکہ فزیکلٹی یہاں کوئی رول ادا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا. آج میرے شیخ تھکے ہوئے اور یہ مجھے بھی تھکا دیں گے, اس لیے اگر ان کو کہیں ٹیپ لگانے کی ضرورت پڑے تو لگا سکتے ہیں, نیٹ کا سننا چاہے سن سکتے ہیں, مجھے یاد نہیں. ناظر میں ٹھیک ہوں. تو کیونکہ یہ جو چیزیں نا یہ چیزیں بس آپ یہ اپنا دامن پڑھا لیجیے ورنہ کی زمین پر بنا جائے. اچھا تو جناب اب فزیکلٹی کوئی رول ٹرمز پر میں اس لیے انڈیکیشن دے رہا ہوں کہ ٹرمز کے سمجھنے سے کتابیں آسان ہوتی ہیں. اسکالرز جو ہے نا وہ اپنے جب ان موضوعات پر لکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے ٹرمز میں لکھتے ہیں. ٹرم نہ آتی ہو تو انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کرا. اب اینٹمی کلاس میں کسی کو نہ آتا ہوگا تو وہ بدن انسانی کو کیا اسٹڈی کرے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فزیکلٹی یہاں پر کوئی رول ادا نہیں کر سکتی, ہمیں اسپریچولیٹی چاہیے. اب فزیکلٹی اسپریچولیٹی آپ کے پاس دو الفاظ آئے. اب علماء اہل روحانیت نے سائنس والوں سے کہا ہم آپ کا قبول کرتے ہیں صدیوں کی تحقیق کا قسم, انسان نے انسان کی خدمت کی لیکن بدل کی, انسان نے بدن انسانی کی اسٹڈی کی, سسٹمز کو دریافت کیا, محنت کی. دے ڈیزرو کیوٹس, شاباش, بہت زیادہ شاباش میں لگا کیوٹس, تو بہت زیادہ شاباش ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی بہت بڑی خدمت کی. ڈاکٹر صاحبان مبارکباد کے مستحق, لیکن سم تھنگ مور اینڈ مور, بہت کچھ اور چاہیے. اس طرح اہل روحانیت نے اسٹڈی کیا انسان کو کہ اسپرچل ایسپیکٹ. اب مین چیز ایک سامنے ہے. پہلا مین نقطہ, پہلا سب سے بڑا نقطہ, موومنٹ از لائف, انرٹنس از ڈیتھ. بات ہو چکی. لہذا موومنٹ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. لہذا باڈی موومنٹ کو, ٹھیک ہے, دلوں کی دھڑکن تو سنائی دے, اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہل رہی. علی بھائی کیا ہے؟ علی بھائی تو میرے پاس
یعنی باعث اللہ کی بہت مخلوق سرا ہوگی بے شک مجھے پتہ ہے لینگویج آپ کا شعبہ نہیں، انگریزی آپ کا شعبہ نہیں، لیکن سمجھا کے نہ چھوڑوں تو پھر میں بھی واہ سمجھ ڈیوٹی نہیں کر رہا، کوئی چیز نہیں آئی مجھے پتہ ہے، یہی چراغ جلائیں گے تو ٹھیک ہے۔ اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ انرجی کا ایک فزیکل انرجی کا ایک پورا فیلڈ ہے، فیلڈ آف فزیکل انرجی، الیکٹریسٹی کا الیکٹریکل انرجی کا پورا ایک فیلڈ ہے، فزیکل انسانی بدن کو دیکھا گیا تو وہ انرجی ایمٹ کر رہا تھا، تو وہ فزیکل باڈی کی انرجی تھی، ٹھیک ہے۔ کبھی بدن انسانی ریسیپٹیو ہوتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے؟ ریسیپٹیو ہوتا ہے، وصول کر رہا ہوتا ہے، روح اس نے وصول کی، ہاں ہاں ایک ایک جملہ کروڑ کروڑ کا روح بدن انسانی نے وصول کی، اور وصول کرتے ہوئے ریسیپٹیو تھا، گویا ریسیپٹیوٹی فزیکل باڈی کی ہائیسٹ کوالٹیز میں سے ایک ہے، جس نے انسان کو زندگی کا یہ بیج عطا کیا، اس کو سول کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب بدن انسانی پروگرام سمجھا رہی ہے، بدن انسانی جب ہائیسٹ ریسیپٹیوٹی کی سٹیج پر پہنچا تو سول ریسیو کرا، ٹھیک ہے، سول ریسیو کی اور ریسیپٹیو قرار پایا۔ اب جب سول اس میں آئی تو اس کو منور کر دیا، کیوں کہ وہ سول جو ادھر سے آئی تھی وہ روح ربانی تھی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور فزیکل سائنسز نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک نور ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اس کا مطلب ہے موومنٹ ساری نور کراتا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا یہ کوئی نورانی چیز تھی جس کو ریسیو کر کے بدن ریسیپٹیو کراتا ہے، اس کے اندر سے نور نکلنا ایمٹ ہونا شروع ہو گیا، لہذا یہ امیسیو قرار پائے۔ واہ یہ آپ کے لیے لفظ بالکل صحیح، امیسیو، ہم نے ایکٹیو اور پیسیو ضرور سیکھا ہوا ہے، ایکٹیو اور ریسیپٹیو ضرور سیکھا ہوا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بالکل کمپلیٹلی ایک نیا لفظ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، نیا لفظ دے رہا ہوں، امیٹ لائٹ۔ جب کوئی شے روشنی چھوڑتی ہے تو وہ لائٹ کو کیا کرتی ہے؟ امیٹ کرتی ہے، اس لحاظ سے دل کرنا میں ٹھوک رہا ہوں اس کی سارا یہ ٹھوکرا زیادہ ہی ہے حضور۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدن انسانی ریسیپٹیو بنا تو روح اڑا، اڑتی ہوئی آئی، روح نورانی، روح ربانی، روح اعظم انسان کے اندر آ، یہ بدن انسانی کا احسان ہے ہم پر۔ کتنا ریسیپٹیو ہوا؟ اقبال، نہ در پیر و حرم گنجی گنجیدن، نہ در پیر و حرم گنجی، نہ در بتخانہ میں آئی، نہ تو دیر میں سماتا ہے، نہ تو حرم میں سماتا ہے، اور نہ تو بتخانوں میں سماتا ہے، اور لیکن سوئے مشتاقہ چھ مشتاقہ نہیں ہے، لیکن عاشقوں کی طرف کتنا دوڑ دوڑ گیا، بدن دوڑ کر رب تک نہیں جا سکتا تھا، رب دوڑ کر بدن میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اپنی بات۔ شان کے مطابق یہاں علماء حضرات کہیں مسئلہ کریں کہ رب دوڑ کر، اگر چلا میں دوڑ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں شبر بر آتا ہوں، جو ایک قدم آتا ہے میں 10 قدم دوڑ کے آتا ہوں، رب کا دوڑنا تو حدیث بات میں بھی ہے، تو یہ نہیں کہ انسان دوڑ کے رب تک پہنچا بلکہ رب دوڑ کے انسان میں آتا، اور ریسیپٹیو باڈی نے اللہ کو وصول، اللہ کی اس روح پاک کو وصول کیا۔ جب یہ روح ملی
تو لائٹ ایمٹ نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واہ سبحان اللہ. وہ آئی تو زندہ ہوا, سبحان اللہ. بالکل وہ آئی تو زندہ ہوا. زندہ بے شک تو بے جس شک. سے زندہ ہوا کیا تھی؟ وہ نور تھی. نور تھا. نور. واہ. نور تھا. سبحان اللہ. اگر وہ نور تھا اور اس کو زندہ کیا تو لائٹ ایمٹ کرنا ایک لا آف نیچر بن گیا. بے واہ، شک واہ، بے شک بے واہ. شک بے شک. کیا بات جس نے انسان کی نورانیت کا انکار کیا اس نے پورے لا آف نیچر ہے. اللہ کیا بات ہے, کیا بات اس کو اپنی بیوقوفی اور حماقت پر اپنا ماتم کرنا چاہیے. ہے. واہ سبحان واہ اللہ. واہ, ٹھیک ہے. کیا بات ہے, کیا بات علامہ فرماتے ہیں ہے. نزد حق نزد ملا منکر حق کافر است. کیا کرو اقبال, لوگ اقبال پڑھتے ہیں نا, فارسی تقریر جناب کار کسی طرح ساکن میں. ہاں تو اقبال فارسی چھوڑو, یہ کون پڑھے, میں اقبال سے ناسی. ٹھیک ہے. منکر حق نزد ملا کافر است, کافر است. منکر خود نزد من کافر تر است. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ کے نزدیک واہ جی واہ. حق کا منکر کافر ہے, کافر ہے. بالکل صحیح. اور میرے نزدیک اپنا اپنا منکر منکر بڑا اس سے کافر. بھی واہ کافر. واہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیا بات. سمجھانے بات کی. سبحان ہاں. اللہ. بہت بہت. روح کو ریسیو کرنے والے بدن نے جب روح کو ریسیو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے لائٹ کو اللہ نور السماوات والارض کو ریسیو کیا, سبحان اور اللہ. لا آف نیچر بن گیا سبحان کہ جو شے جو فطرت رکھتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے. واہ. فطرت کائنات نور ہے, فطرت انسانیت نور. نور ہے. سبحان اللہ. واہ واہ, کیا بات ہے. واہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں تک بات سمجھ آ رہی. آپ جناب بالکل پیورلی علمی انداز پر آتے ہیں, جذبات بھی ہیں. ادھر نور تھا جو اس پولیرٹی سے آیا, واہ واہ واہ. مادہ تھا جو اس پولیرٹی سے آیا, دونوں کو یکجا کر کے بنا انسان, واہ. جس کو فزیکلی ڈاکٹر صاحبان نے اسٹڈی کر کے جو کچھ بھی ملا سامنے, طبیبوں نے اسٹڈی کیا سامنے رکھ دیا, آیورویدک والوں نے اسٹڈی کیا سامنے رکھ دیا, ہومیوپیتھی والوں نے اسٹڈی کیا سامنے رکھ دیا, بایو کیمسٹس نے اسٹڈی کیا سامنے رکھ دیا. لیکن اب آگے بات اور چل پڑی کہ وہ لوگ جو ان مراحل کو کو طے کرنا چاہیں یا جاننا چاہیں, طے کرنا تو وہ بڑی بات ہے, ایون جاننا چاہیں, جو اس روح کے مرحلے ہیں جو یہاں آ کے گھسی ہے, داخل ہوئی ہے, وہ کہاں سے؟ بدن تو واضح ہے, ایک پلینٹ ہے جس کو زمین کہتے ہیں, زمین کے اوپر موو کرنے والی ایک باڈی ہے جس کو جسم کہتے ہیں. بالکل. جب آپ لوکیٹ کرنا چاہیں تو ایڈریس دے دیں گے, آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اگر ہم جاننا چاہیں کہ اسد بھائی کہاں رہتے ہیں تو بتایا جائے گا زمین کے اوپر ایک ملک ہے, کچھ پانی ہے, کچھ خشکیاں ہیں, خشکی پھر سب ڈویژنس میں تقسیم ہے جن کو کانٹینٹس کہتے ہیں, کیا کانٹیننٹس کہتے ہیں, اور کانٹیننٹس پھر ملکوں میں تقسیم ہے. ملکوں میں سے ایک پاکستان ہے, پاکستان میں سے بھی ایک شہر ہے جس کو اسلام آباد کہتے ہیں, وہاں پاکستان ٹاؤن ہے, وہاں پاکستان ٹاؤن میں ہاؤس نمبر یہ ہے, وہاں اصل رہتے ہیں. یہ جو آ کر اس روح کو زندہ کر رہی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ واہ واہ واہ. کیا بات ہے. اس کا ایڈریس کیا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. یہ مادہ تھا, واہ. مادے کے اندر سے نور چھن چھن کے آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کس کا ہے؟ یہ اس نوری وجود کا ہے. اب وجود تو ہو گئے, واہ. وجود کتنے گئے؟ دو. ایک نوری وجود, ایک مادی وجود. مادی وجود. کلیئر؟ جی جی. اب ان دونوں کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ ان دونوں کے درمیان کیا سٹیجز ہیں؟ دیکھا کہ اگر ہم ڈائریکٹ اس کو نور دے دیں, منور کر دیں, تو اس کا تو فیوز اڑ جائے گا. فزیکل باڈی کو اگر ہم لائٹ باڈی میں کنورٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آج دن تک کوئی ایسا فارمولہ دریافت نہیں ہوا کہ آپ فزیکل باڈی کو لائٹ باڈی میں یعنی نوری باڈی میں کنورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ان دونوں کے درمیان کے مرحلے اسٹیج
ट्रेस करने पड़ेंगे ताकि इससे आगे कौन सा मरना है, उससे आगे कौन सा है, उससे आगे कौन सा है, उससे आगे कौन सा है, ताकि कदर आ जाए। उनका इस्तेमाल तो हमने देख लिया। इंसान को मरतबा जामिया किस तरह इस्तेमाल करते हुए दिया गया। मरतबा जामिया में रूह नूरी आकर यहाँ इसको ज़िंदा कर रही है। एक कानून आपने समझा कि मूवमेंट है तो लाइफ है। इसका मतलब है कि रूह अगर ऊपर से इधर आ सकती है, तो अगर बदन जिंदा है तो ये भी रूह के मरकज में जा सकता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। वाह महबूब किबरिया के मेराज का ये मकसद। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। सुभान अल्लाह। यानी ऐ रूह रब्बानी, तो हकीकत मोहम्मदिया के खातिर इंसानों के वजूद में आ सकती है, तो हकीकत मोहम्मदिया तेरे वजूद के इस बात की खातिर तेरी ज़ात तक जा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इसकी इस्लामिक इंटरप्रिटेशन। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जी, एक तो ये आपके सामने बात आ गई। फिर ये देखा गया कि जब हमने पिछली महफिल वाला फार्मूला वन हैंड नियर वन हैंड फॉर इसको इस्तेमाल करना चाहा और बीमारियों को अपरूट करके बाहर फेंकना चाहा, अपरूट करके उखेड़ना, ऐसा बूटे पटना, हाँ वही काले स्याह रहना, आज तक कख पर लैन नहीं पैना, अभी नवा नवा ब्याह है तो यह हाल होना है। तो समझा रही बात की। हमने जिस फार्मूले को टच किया वो फार्मूला क्या हकीकत रखता है। इससे पहले हमने यहां तक इस बात को समझा है कि जहां एनर्जी डेंस हो, जहां एनर्जी गाड़ी, वहां से उसको लिक्विडेट करें और जहां कम गाड़ी हो उसकी तरफ उसको फ्लो दे और वो फ्लो डाउन करके आपके बदन से तालील होकर डिजॉल्व होकर मरीज आपका ठीक हो जाए। अगर मर्ज बदन के कहीं पर भी किसी भी हिस्से में हो तो आप डेंसिटी चेक करें और डेंसिटी चेक करने के बाद आपने ये फार्मूला, लेकिन आपने बदन को टच तो नहीं किया। अब यहाँ से बात शुरू हो रही है, आपने बदन को टच नहीं किया, आपने कोई वायल क्या होती है बोतल VIAL बोतल दे करके आपने उसमें कोई डोजेस नहीं डाली, आपने किसी के मुंह में दवा नहीं डाली, आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, आपने क्या किया, हाथ फजाओं में रखे और बंदा ठीक हो गया। ये आपने किया क्या? इसका जवाब क्या? इसके पीछे हिकमत क्या? इसके पीछे असरार क्या? ये समझे ताकि ट्रेन तक ट्रेनर का मरहला आप तय कर सकें। समझारी बात। अब जनाब यहाँ हकीकत लताइफ आपको मैं चंद मिनटों के अंदर समझाता हूँ जिस पर आज दिन तक मैंने किसी स्कॉलर की गुफ्तगू नहीं सुनी। जारी सारे कर देना, लेकिन लतीफ़ा ने पेंट जारी करे कर जो ले लतीफ़ा क्या? मूवमेंट को अगर देखा जाए, खा वो स्पिरिचुअल हो, खा वो फिजिकल हो या मटेरियल हो, खा वो रूहानी हो, जिस्मानी हो या मादी हो, ठीक है। मूवमेंट की दो किस्में हैं, सिंपल आसान लफ्ज़ों में, वर्टिकल अपर अपर, ठीक है। उनका सब आगे इधू बैठे आप पता सोते हो जी। बड़ा और मैं सुनना सब वर्टिकल। हाँ जी अच्छा वर्टिकल कम करने से फिर ना
استاد پڑھا سکتے شاگردی کی شاگردہ نے کھالی اسی طرح کھلی اسی طرح نے کی استاد کہتا ہے وہ یار یہ سوال کر رہا ہوں جی وہ یار یہ سوال کر رہا ہوں وہ پڑھی استاد تھی کڑی مارا دفعہ یا اللہ تمہاری جو بھی کتاب بہت استاد دیتا مارنے میں پتہ بھی استاد ہی کلانے پتہ نہیں کیوں مرلہ بھی ورٹیکل سا وہ بھی مرلہ ورٹیکل سا استاد ٹھوکی جو بھی ٹھوکی جو بھی چیز بھی ٹھوکی وہ کیا کر رہا ہے میں محنت کری کری تنگ آیا تو کیا بنایا ہاں جی وہ پہلی جنی سی بھی تب پر موڑی سی تو میں اس موومنٹ کی اسٹڈی کر رہی تھی ٹھیک ہے نا تو موومنٹس خاص اسپرچل ہوں خواہ فزیکل ہوں خواہ میٹیریل ہوں دو قسمیں ایک ورٹیکل جو اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ہاریزونٹل آفاقی جو رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ ٹھیک ہے اچھا اب جناب یہ دیکھیں کہ جب سائملٹینیسلی یعنی ایک ہی وقت دو انرجیز موو کر رہی ہوں دو چیزیں موو کر رہی ہوں اور وہ انٹر پینیٹریبل ہوں بس مشکل آ گیا لیکن پڑھے لکھوں کے لیے بہت خوبصورت موتی ہیں جو ہم دے رہا ہوں انٹر پینیٹریبل پینیٹریشن ایک شے نہ دوسری شے بڑھ جاؤ جس طرح پانی میں سے آپ روشنی گزار سکتے ہیں نا تو روشنی پانی اور روشنی انٹر پینیٹریبل شیشے میں سے لائٹ گزر سکتی ہے انٹر پینیٹریبل لائٹ میں سے لائٹ گزر سکتی ہے انٹر پینیٹریبل جب انرجیز یا کوئی بھی چیز انٹر پینیٹریبل ہو اور دونوں سائڈز پر آپ کو سمجھ آئی انٹر پینیٹریبل مجھے پتا نہیں راتیں جاگ جاگ کے اسی جستجو میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی درد و سوزے رونی کبھی پیش اتار دے رہا یہ تو مجھ سے پوچھے نا شاہ سالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آری خوشست وقت حریفاں بے بوئے اود بس سوز غافلند کے درجانے مجھ میں رست کہ اود کی خوشبو سن کر تو سارے انجوائے کرتے ہیں اگیچی سے پوچھو کہ وہ کس طرح اٹھاتی ہے وہ کیا بات ہے سمجھ آ رہی بات اب ہاریزونٹل انرجی ہو یا ورٹیکل انرجی ہو جب وہ انٹر پینیٹریبل ہوگی تو ایک دوسرے میں سے گزریں گی جہاں سے گزریں گی وہ ایک پوائنٹ کریٹ کریں گی جس کو انٹرسیکشن پوائنٹ آف انٹرسیکشن کہیں گے جس کو آپ علمی اصطلاح میں نوڈ کہتے ہیں نوڈ NOD ہیلپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نوڈ یعنی نوٹ اب آپ اس کی تعریف کیا کریں گے ایک رسی ہے پوچھ یہ ہے نا تھلے یا تھلے ہوتے جانے گئے ایک رسی ادھر بناؤ جہاں وہ ٹچ کرے گی اس جگہ کو نوٹ ٹھیک ہے یا آپ اس کو ورٹیکس کہتے ہیں ورٹیکس ٹھیک ہے آپ کی سائنس کی دنیا کا ورٹیکس اب اگر انرجی انسانی بدن کو زندہ رکھے ہوئے ہے تو لازماً اس کی موومنٹس بھی دو ہیں بالکل ٹھیک ہے ایکسٹرنل ورلڈ کی انرجیز بھی یا اپ ورڈ جاتی ہیں ڈاؤن ورڈ آتی ہیں لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ جاتی ہیں اندر کی انرجیز بھی جو سول انرجیز ہیں ٹھیک ہے باڈی تو انرٹ تھی نا لائف لیس تھی موشن لیس تھی اس کو انرجی آئی اس نے موومنٹ دے دی وہ انرجی کیسی تھی ورٹیکل ٹھیک ہو گیا اب
دیکھا انسان نے کہ انسان ان انرجیز کو جب اپنے بدن میں امبائب کرتا ہے اواہیاں چلنی نا اپروتنی نشنی اس کا مطلب کچھ انرجی ہے جو ادھر سے آ رہی ہے. ہوا تو گزر گئی لیکن ٹھنڈک تو چھوڑ گئی نا. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, گرم ہوا آئی تو حرارت تو چھوڑ گئی نا. اوپر سے آنے والی ورٹیکل انرجی, اندر سے عناصر کی کریٹ ہونے والی ہاریزونٹل انرجی جہاں ملے گی ورٹیکس بنائے گی, جہاں ملے گی نوڈ بنائے گی, جہاں ملے گی انٹرسیکشن پوائنٹ بنائے گی. سب کے پاس میں لے آؤں تو تاکہ بالکل جس نے جو گفٹ دیا ہے نا, یہ گفٹ ہے ان کی طرف سے, یہ گفٹ ہے عابد بھائی کی طرف سے. انٹرسیکشن پوائنٹ ان کا لفظ تھا, ورٹیکس کامران بیٹے کی طرف سے تھا, اور نوڈ میری طرف سے تھا جس کو ویریفائی جناب افتخار بھائی نے کیا. ٹھیک ہے, بالکل کلیئر ہو گیا. ٹو انرجیز, ون کمنگ فرام اپ going down, دوسری انرجی فرام رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ. جو اب انسانی بدن میں کچھ انرجیز جو ہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتی. پتھر کی انرجی بدن میں داخل نہیں ہو سکتی لیکن اس کا پین داخل ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل کوئی صحیح. بندہ پاگل ہو گیا نا, زیادہ اس کا دماغ چل پڑا, دماغ موومنٹ ہو رہے ہیں, منہ خراب کرنا ہے. تو ایک فقیر سے کہا کہ یہ تمہارا جو خدا خدا کہتے ہو یہ غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے, خیر باس ہوئی, اس نے اس کو تھپڑ دے. کہا یہ بتاؤ درد کہاں ہے. اس نے آگے سے دو لگائے, کہا آؤ اب دونوں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ درد کہاں. تم اپنا درد کھاؤ, میں اپنا خدا دکھا دوں گا. تو اس طرح مطلب کہ انرجی اپنے آثار جو چھوڑتی ہے وہ بھی انرجی. ٹھیک ہے نا, بٹا ماری تجربہ کریں گے. تو بہرحال جب یہ طے ہو گیا کہ نوڈز کیسے کریٹ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہم نے اس پر دلیل دی کہ بدن انسانی ورٹیکل اور ہاریزونٹل انرجیز کے کو امبائب کرتا ہے, امبائب کا لفظ کو ریسیو کرتا ہے اور ایمٹ بھی کرتا ہے. ریسیپٹر بھی ہے, ایمیٹر بھی ہے. بالکل اس کے اندر ریسیپشن کی کوالٹی بھی ہے, ایمیشن کی کوالٹی ہے. اب انرجی کا ہونا بھی ثابت ہے, ریسیپٹرس کا بھی, ریسیپشن کا بھی یا ریسیپٹیونیس کا ہونا بھی ثابت, اور ایمیٹیو ہونا بھی ثابت. جب یہ ثابت ہو گیا تو نوڈز کا ہونا بھی ثابت, وولٹائسس کا یا وولٹیکسس کا ہونا بھی ثابت. ٹھیک ہے, یہ دونوں جمع آتی ہیں. انگریزی لینگویج میں جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں, بے شمار کئی دوست یہاں بیٹھے جو ہمیں انگریزی کر رہے ہیں, وولٹیکس کی جمع وولٹائسس بھی ہو سکتی ہے اور وولٹیکسس بھی ہو سکتی ہے. جس طرح اپینڈکس کی جمع اپینڈائسس بھی ہو سکتی ہے اور اپینڈکسس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ قانون ہے لینگویج کا, دونوں ٹھیک ہے. جس طرح اسٹیمیولس کی جمع اسٹیمیولائی بھی ہو سکتی ہے. اسٹیمیولسس کیا ہوگا, اسٹیمیولسس کیا ہوگا, اسٹیمیولائی, اسٹیمیولس, اسٹیمیولائی کے علاوہ اسٹیمیولسس کیا ہوگا, فارمولا سے فارمولا ہے, فارمولاز یہ کر نہیں میں جاننا چاہتا ہوں. جس طرح فارمولا ہے نا, فارمولا کی جگہ فارمولائی آ گئی, یہ بھی ٹھیک ہے, اور فارمولا کی جگہ فارمولاز بھی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اسٹیمیولس کی جگہ اسٹیمیولائی آ گئی اور اس کی جمع فارمولاز کے پیٹرن میں جو بنانا چاہیے کیا ہوگی, اسٹیمیولسس, جو بھی ہو سکتا ہے, ڈکشنری چیک کر لیجیے. اب یہاں تک بات چلی کہ بدن انسان جس طرح انرجی ایکسٹرنل ورلڈ میں بہت ایک بڑی بات کرنے لگے, اتنی بڑی اگر زندگی میں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ ستاروں پہ سفر کر سکتے ہیں. Energy moving upward in the cosmos.
external world. Energy moving in the cosmos horizontally. Horizontally. They make nodes and vortices in the cosmos, in the space. اگر آپ اس نوڈ پر پہنچ گئے تو جو ستارہ بھی آپ انرجی ایمٹ کر کے جس کی انرجی وہاں آ رہی ہے اسی انرجی کی بیم لائٹ میں سفر کر کے سیدھے آپ اس ستارے واہ کیا بات. فرض کریں آپ نے ایک نوڈ دریافت کر لیا، ٹھیک ہے، خلا کے اندر آپ کے لیول کی بات ہے، ایک نوڈ دریافت کر لیا کہاں؟ خلا. ایک انرجی رے زمین سے جا رہی ہے، دوسری انرجی رے سورج سے آ رہی ہے، تیسری انرجی رے وینس سے آ رہی ہے، چوتھی انرجی رے مارس سے آ رہی ہے، بن گیا وولٹیکس. وولٹیکس میں پہنچے، خواہ وینس پہ جائے، خواہ مار پہ جائے، خواہ سورج پہ جائے، زمین پہ. آپ کی نام سمجھیں کیا انٹرسٹیلر ٹریول، مابین النجوم، سفر مابین النجوم، ٹھیک ہے. بالکل. لیکن یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے. آج کا ٹاپک آگے ابھی چلتا ہے. کٹنے نہیں کٹنے کا پروگرام بھی تھا یا بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اب جناب آپ نے وورٹائسس نوڈس دریافت کریں، بدن انسانی کے اندر گھس گیا. بدن انسانی کے اندر گھسنے کا طریقہ بھی بتاؤ کہ بدن انسانی کے اندر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں. اگر سٹی ڈیل کا ریفرنس آپ کو ملتا ہے کو اندر دیکھتی ہے اور بیماری ٹریس کر لیتی ہے، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ بغیر کسی سائنٹیفک اپریٹس کے کس طرح بتا سکتے ہیں کہ سپلین کے اندر جو ہے یہ فلاں فلاں بیماری پیدا ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہم کو تجسس بتا رہا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. یہ ساری کہہ رہے تھے ایک ہی محفل میں ساری سائنس کیوں نہیں بیان کر لیا بولے. سمجھ آ رہی بات؟ اب جب یہ طے ہو گیا کہ بدن انسانی میں انٹر پینیٹریشن دو قسم کی ہاریزونٹل اور ورٹیکل انرجیز کی موجود ہے تو بدن میں نوڈز بنتے ہوں گے نا. انرجی اگر بدن سے ہاریزونٹلی بھی ٹریول کر رہی ہے اور ورٹیکلی بھی ٹریول کر رہی ہے. حامد بھائی تب مزہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے بات کرو اور سمجھاؤ کہ لطائف کے چلانے کے دعوے کرنے والا وہ لطائف ہوتے کیا ہے، ہم سے پوچھو. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ نے وہاں نوڈ اور وورٹیکس دریافت کیا، آپ انٹرسٹیلر ٹریول کے قابل ہو گئے، خلاؤں میں. بدن انسانی کے اندر نوڈز دریافت کر لیے تو آپ کو سارے لطائف. نوڈز کا نام لطائف ہے. نوڈز کا نام لطائف. اب بولیں کہ ایک لطیفے سے دوسرے تک سفر آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بدن انسانی کو یہ علم مل گیا، جہاں کہیں کوئی نقطہ ایسا ہو جو سمجھ نہ آئے تو میں ادھر ہی ہوں نا، لاہور کی فضائیں بدل کے رکھتا ہوں. وہ میرے داتا کا شہر جس کے ہم نوکر ہیں انشاءاللہ، شاید لاہور کے خادم نوکر ہیں. اچھا اب جب آپ نے یہ دریافت کر لیا سائنٹیفکلی کہ بدن انسانی کے اندر انرجیز کی دونوں اقسام کی انٹر پینیٹریشن کے نتیجے میں بننے والے نوڈز ہی کا نام لطائف ہے، تو اب ہم ان نوڈز کے ذریعے سے انٹر نوڈل ٹریول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے نوڈز سے ٹریول شروع کیا تو ایک نوڈ ہمیں نظر آیا، وہ آؤٹ آف باڈی تھا. یاد رکھیں کہ جو لوگ نوڈل ٹریول کر سکتے ہیں وہ زمین کے اندر بھی جا سکتے ہیں. کون انہیں لے جاتا ہے؟ وہ انرجی بیم جو اوپر سے نیچے ٹریول کرتے ہیں، وہ اس بیم کے ساتھ
نیچے چلے جاتے ہیں. آئنسٹائن نے جو ٹریولز کیے تھے وہ انٹرنوڈل ٹریول. ٹھیک ہے, سارے پاکستان کے سائنسدانوں کو اکٹھا کر کے یہ ڈسکشن وہاں چھڑے, ہم کو مزہ آئے گا. آئنسٹائن نے جو ٹریولز کیے تھے وہ انٹرنوڈل ٹریول. اب آپ نے دیکھا اور آپ کے صاحب روحانیت لوگوں نے دیکھا کہ انٹرنوڈل ٹریولز میں سفر کرتے ہوئے زمین کے اندر بھی سفر پاسبل ہو گیا. حضرت سلیمان کے دربار کا ہدہد انٹرنوڈل ٹریول کر سکتا تھا. انسانوں کو نہ چھوڑے, وہ تو بہت غلط چیز ہے. اب متاثر ناراض ہے اتنے اچھے لوگ ہیں پھر ناراض ہونے. جناب نہیں, اصل پتہ ہے کیا, دوستوں سے بات کر کے چھوٹے عزیزوں کو سمجھانا ہوتا ہے نا. یہ پرانے دوست ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, جاگ جاگ کے گزارے ہیں ہمارے ساتھ, سفر میں, حضر میں, گھر میں, باہر, ہر جگہ پر شریک سفر رہے. کبھی ان سے لاڈ کرتا ہوں, کبھی اس سے, اسلم بھائی سے لاڈ کرتا ہوں, مطلب تاکہ کبھی سعید بھائی سے لاڈ کرتا ہوں. کتنے آج بھی ہونڈے ہوتا ہے چاول ٹھنڈے ہونے. چاول ٹھنڈے ہو گئے. چلو نہیں, انٹرنوڈل تیاری ہے سر. ساری اسپیشل دعوت بعد کر سکتے جی, گرم چاول ہے, اسی تھانوں کوئی بات سارا پڑھنا ہے جی, جو کہ میں بیان کر رہا ہوں. تو خود سوچیں اتنا تو آ کے بنتا ہے نا ہمارا. بارہ اب جب نوٹس کو اسٹڈی کیا گیا تو زمین کے اندر بھی نوٹس مل گئے جہاں پر انرجی فوکس ہوتی ہے اور انرجی کی مختلف شکلیں آ کے یکجا ہوتی ہیں. تو دیکھا یہ گیا کہ جہاں پر انسان کے پاؤں جاتے ہیں وہاں پر نوڈ بنتا ہے. اوپر سے آنے والی انرجی اور ادھر سے زمین کی ہاریزونٹل انرجی مل جاتی ہے اور ایک نوڈ بنتا ہے کہ جس سے ساری جیو انرجی پوری ہوئی انسان کے بدن کے اندر سے داخل ہو کر سر سے نکل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کنڈلینی انرجی. یہ پہلا نوڈ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کیا. اچھا, اس کے بعد دوسرا نوڈ, انسان کے 2 پاؤں کے اندر سولز جو ہیں, سولز کے کیا تلے, ان کے اندر دیکھا تو 2 نوڈز ملے اور ہیلنگ سینٹرز ملے, چکراز آپ کہیں سینٹرز کے. ٹھیک ہے, 2 مل گئے, کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے ٹوٹل. انسان کی جو بیک بون ہے ریڑھ کی ہوئی ہے, جہاں یہ ختم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کاکسک ریجن. کاکسک ریجن, اس کے اینڈ پر ایک نوڈ بنتا لگ رہا ہے جن لوگوں نے باڈی کے اندر ٹریول کیا. یہ فزیکل باڈی کا مین نوڈز میں سے پہلا نوڈ ہے جو نیچے سے اوپر ٹریول کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو زمین میں تھا نا جی. اچھا, ہاریزونٹل میں پاؤں والے آ جاتے ہیں اور ہاتھوں والے آ جاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے ان دونوں میں ورٹیکل بھی آ جاتے ہیں, ہاریزونٹل بھی ہے, ورٹیکل بھی ہے. پاؤں یوں بھی کھل جاتے ہیں اور یوں بھی, ٹانگوں کے ساتھ کنیکشن موجود ہے, ہاتھوں کا بھی یہی ہے. یہ 4 لطائف ایسے ہیں پاؤں والے, دونوں پاؤں میں 2 اور دونوں ہاتھوں میں 2. آپ ان کو الگ کر کے رکھیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. ٹھیک ہے, ان 4 لطائف کو آپ الگ رکھ دیں, نوڈز کو الگ رکھ دیں, سینٹرز کے ہیں, آسان لفظ ہے سینٹر. تو آپ کو مزید 7 لطائف اور ملیں گے جو ورٹیکل. ٹھیک ہو گیا.
पहला है कॉक्सिक रीजन वाला, जो बेस सेंटर आप कह रहे हैं उसको, आसान अंग्रेजी आपको दे रहा हूँ। अब वो नोडल वाले सिस्टम से आप निकल आए, वो बहुत इल्मी है। अब सीधा सीधा बेस सेंटर, पूरी फिजिकलिटी का ताल्लुक बेस सेंटर से। कॉक्सिक रीजन आप कह सकते हैं। सेंटर नंबर 2 नाफ से जरा नीचे सैक्रल रीजन में एक ऐसा मकाम वाक़ है जिसको आप गेट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। ज़िंदगी की 2 जिहाद जो मैंने पिछली महफिल में बयान की थी, बैक से आएगी तो गेट ऑफ लाइफ कहलाएगी, और जब फ्रंट से आप उसको स्टडी करेंगे तो वो बदन इंसानी के पूरे एनर्जी सेंटर को कंट्रोल किया, पूरा सिस्टम, खा वो नर्वस हो, सर्कुलेटरी हो, और स्केलेटल हो, रेस्पिरेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, एंडोक्राइनल हो, सारे सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज बदन इंसानी को जिंदा रखे हुए, वो सब का मरकज नाफ से ज़रा नीचे वो मकाम है जिसको आप सैक्रल रीजन, ठीक है। इस लाइफ में, और लाइफ दाखिल होते वक्त जिस पोजीशन में होती है, दाखिल होते वक्त और दाखिल होने से पहले, उसको आप कहेंगे गेट ऑफ लाइफ जो बैक पे है। गेट ऑफ लाइफ एंड द स्टोर ऑफ एनर्जी दोनों इकट्ठे ही वाक़, दोनों अल्फाज याद रखें, द स्टोर ऑफ एनर्जी और गेट ऑफ, इनको एक शुमार करें और आप दूसरे लतीफ़े पर पहुंच गए, दूसरे नोडल पॉइंट पे पहुंच गए, दूसरे सेंटर पे पहुंच गए, बेस और सैक्रल। उसके बाद आपने ये देखना है कि सोलर प्लेक्सस, जिसके लिए मुझे आज तक उर्दू ज़बान में कोई लफ्ज़ नहीं, पूरे जज्बात का मजमूआ, एहसासात का मजमूआ, फीलिंग्स का, अरे कलेजे पर सट मारी, चंड को सिरा पर मारा, यार कलेजे पर सट मारी, ठीक है। कोई किसी को गाली दे दे, यार कलेजे पर सट मारी। ये जो कलेजा से कहते हैं ना, मेरा ख्याल यही इसके सोलर प्लेक्सस का बेहतरीन तर्जुमा अगर हो सकता है तो वही है उसको, कलेजा। नाव से ऊपर, जी हाँ, नाव से ऊपर, नाव से ऊपर, नाव से ऊपर, पेट बिल्कुल सीधा, आप स्टमक के साथ हाँ, देखना कि एक तो रिब केज है ना, रिब केज के मकाम पर तो इसके सेंटर में तो हर्ट आ गया ना, वो अख्फा, असल में हर्ट का रूहानी मरकज़ यहाँ पर है। अच्छा, उससे नीचे पेट है, पेट को आप कहें सोलर प्लेक्सस। सारे जज्बात खा मनफी हो खा पॉजिटिव हो, ज़्यादा तौर पर मनफी असरात इस पर ज़्यादा पड़ते हैं, और जिसका ये ख़राब होगा उसको शुगर हो जाएगा, ठीक है। पैंक्रियास ख़राब होगा, शुगर हो जाएगा। अमराज के वाले से हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फलसफा इसकी बेसिक फिलोसफी समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। बेस 1, सैक्रल 2, सोलर प्लेक्सस 3, उसके ऊपर मेरा आवाज़ है हार्ट, ठीक हो गया। 4 हो गए, थ्रोट 5, गला, गाटा, ठीक है। और उसके बाद फोरहेड यानी आईब्रो सेंटर, यहाँ पर 2 हैं, ऊपर भी फोरहेड तो ऊपर तक है ना, आईब्रोज के दरमियान, यहाँ पर ज़्यादा ऊपर नहीं, यहाँ पर आपका छठा सेंटर आ गया, और फिर ऊपर सर के दरमियान में जिसको क्राउन सेंटर, क्राउन सेंटर, स्कल जो दिमाग की, सर की खोपड़ी। अब आपके पास एक छोटा सा नक्शा आ गया, मैप, ठीक है। इस मैप में आपने देखा 4 लताइफ, आपने हाथों के 2 और पाँव के 2, और इनका मदर लतीफ़ा जो है वो ज़मीन के अंदर,
दूसरा, आपने 7 लताइफ का एक और सेट बना लिया जो वर्टिकल है, बेस, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, आईब्रो सेंटर और क्राउन सेंटर। ये आपके पास 2 सेट्स आ गए। अब आपने, आपके सामने जो टारगेट था, आपने स्टार्ट किया था कि हाथ यहाँ रखे बंदा, टच ना करे बदन से, दूसरा हाथ वहाँ रखे, बीमारी कैसे निकल जाती है। इससे अंदाजा ये होता है कि इस सारे प्रोसेस की बुनियाद, इस सारे प्रोसेस का मरकज एक इस्तिलाह बनती है और वो है एनर्जी सेंसिंग। एनर्जी सेंसिंग फीलिंग बदन के अंदर होती है, सेंसिंग बाहर। ठीक है, जब तक आप एनर्जी को सेंस नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, यही ट्रांसमिशन है। सही जब तक आपका बुनियादी सवाल ये है, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब कह के ये बात की है। ठीक है, जब तक आप एनर्जी को सेंस नहीं करेंगे, आपको डेंसिटी का पता कैसे चलेगा। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, हाउ टू डिटरमिन द डेंसिटी एंड अदरवाइज ऑफ द एनर्जी, कि एनर्जी की डेंसिटी को और एनर्जी की डेंसिटी कम होने को आप किस मेथोडोलॉजी के जरिए से ट्रेस करेंगे। यहाँ जो मेडिकल साइंस कहती है बाजी, आप जाने, आपका काम जाने, मेरी बाउंड्री यहाँ तक थी, मैं तो यार तमाशाई बन जाऊँ, मेडिकल साइंस तमाशाई बन गई। ठीक है, तबीब साहब भी खड़े, मारे यार किधर जाएगी, 4 यार क्या चाहिए जो खाने खाओ पीने में पियो, लेकिन यही एनर्जी बढ़ने लगा एक मुमताज़ है मुझसे को। अब वहाँ पर आपका अपना सफर शुरू हो गया। ये मेरे व्यास किसी की टेक लगाओ, इसकी सोबल के लेटर इधर एनर्जी चाहिए क्या करें, नोट रबड़े ही नहीं। ठीक है जरा यार समझ आ रही बात वैसे मेरे मोहसिन भाई हैं, दोस्त हैं, सारा दिन बैंक की मैनेजरी करते हैं बेचारे, लेकिन शाम को अपनी बात करानी है और ये 2 4 8 के फॉर्मूले बड़े इंसान के दिमाग को खोखला करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रही बात सफल। अब आपने एनर्जी सेंसिंग का पढ़ना है। जब आने रूहानियत ने टास्क जो था ये टेकअप किया, तो उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि बदने इंसानी से बाहर, बदने इंसानी से बाहर एक तकरीबन 5 to 10 सेंटीमीटर्स फीलिंग बॉडी होती है जो पेनिट्रेट कर रही है और उसी के जरिए से एनर्जीज पेनिट्रेट करती हैं, वरना फिजिकलिटीज के अगर कवानीन देखें तो एनर्जीज पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि एक बदन मौजूद है जो इस बदन से मोटा ज्यादा है, थोड़ा सा इस बदन से थोड़ा सा लंबा भी है और इस बदन के अंदर आ जा सकता है, इसके अंदर उसकी करंट्स चल रहे हैं। यानी यूँ कह लें कि ये बदन, ये जो फिजिकल बदन है, उस बदन के लिए मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट है एनर्जी वाइज, पेनिट्रेबल बस सही है, पेनिट्रेबल एनर्जी वाइज। चुनाचे आप उन्होंने सोचा कि अब इसको सेंस कैसे करें, तो देखो कि पूरी लाइवलीहुड में, पूरे निज़ाम हयात में, पूरे निज़ाम हयात में हैवान को और इंसान को मूवमेंट के लिए
जिन ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा पावर दी गई वो या पाँव थे या बिल्कुल ठीक है। जानवर जब भी मूव करेगा पाँव पर करेगा, हाँ 2 इस्तेमाल करेगा, हाँ 4 करेगा, उसकी मूवमेंट सारी पाँव पर। इंसान को जो पाँव की मूवमेंट तो दी गई, और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट के लिए का इख्तियार दे देगा वो हाथ को। गोया इंसान और हैवान दोनों को जो पावर ऑर्गन्स दिए वो या पाँव थे या हाथ। अगर पाँव और हाथ पावर ऑर्गन्स है तो इनके अंदर पाए जाने वाले नोट्स भी तो पावर नोट्स होंगे ना। हाँ बिल्कुल सही, वाह ठीक हो गया। लिहाजा अगर ये डिटरमिन हो गया, ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। अगर ये डिटरमिन हो गया कि 4 आज़ाद इंसान के या हैवानात के मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स हैं, तो उनके अंदर पाए जाने वाले नोड्स भी मोस्ट पावरफुल नोड्स हैं। वाह। इन नोड्स के जरिए से अगर हम ट्रैवल करेंगे तो जिस नोड में हम जाना चाहेंगे, जिस जगह पर जाना चाहेंगे, वहां पर हम पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही जरा रिवाइज करें, वो ये कि मैंने आपसे कहा था कि फिजिकलिटी सारी का मरकज, तमाम फिजिकल बॉडी सिस्टम्स का मरकज बेस चक्र है, बेस सेंटर। तो इसका मतलब है अगर फिजिकल बॉडी के अंदर कोई चीज पेनिट्रेट कर रही है तो उसका असर लगाने के लिए भी फिजिकल बॉडी के सेंटर पर पहले जाना पड़ेगा, वरना उसको आराम कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात? यानी हमें बेस सेंटर पे सबसे पहले जाना पड़ेगा ताकि हम सारी फिजिकलिटीज को के अंदर से एनर्जीज को पेनिट्रेट करा सकें। ठीक हो गया? ये एक कानून। कानून नंबर 2, जब हम फिजिकल एनर्जीज की पेनिट्रेशन को, उसके उसूल को, उसके चलाने के कानून को समझ लें तो फिर आगे स्पिरिचुअल एनर्जीज तक पहुंचने के लिए फिर नेक्स्ट नोड कौन सा उस पर जाना कंपल्सरी है। फिजिकलिटी के लिए तो बेसर हो गया ना, बेस चक्रा, तो स्पिरिचुअलिटी के भी कोई चक्रा होगा ना, क्योंकि बेस से हमने आगे जाना, हमने फिजिकलिटी पर रहना ही। ठीक है, तो देखा ये गया कि पाँव के जो 2 पावरफुल नोड्स थे, पावरफुल चक्रास थे, उन्होंने जमीन के नोड से राबिता किया जो जमीन के अंदर, और एनर्जी स्क्वीज आउट कर, इम्बाइब कर, खींच ली, वो एनर्जी चलती हुई सीधी बेस सेंटर पे आई और बेस सेंटर एक्टिवेट हो गया। बेस सेंटर में से ये एनर्जी सीधी स्टोर हाउस में चली गई, जो साइकिल सेंटर स्टोर हाउस हो। ये मेडिटेशन, द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ देन upward from legs into the base center and then storing it into the navel center, storage center, or sacral center. वहाँ पर आपका स्टोरेज है, वहाँ पर आप जितनी मर्जी जिक्र दोजी करें ये जायज़ है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इस मेडिटेशन पर फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पावरफुल होते चलेंगे। ठीक हो गया? फिजिकल, आप इस फिजिकल एनर्जी को जो आपने अपने सैक्रल सेंटर में स्टोर कर ली, यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज है कि जेल चले कि मान रख जेल, तो डॉक्टर भी जिन्होंने तबाही है
पुलिस ना वाले से केवल डॉक्टर के नहीं बैठे कि डर रहा आप ही तैयार किते हो ठीक है जी चार चार कोने डॉक्टर लोग नहीं बैठे अच्छा तो बस में आ रही अब हमने जो फर्स्ट फोकस किया वो फिजिकलिटी पर, ठीक है जी लेकिन फिजिकलिटी ने हमें उस बॉडी से जिसको हमने सेंसिंग बॉडी का नाम दिया था उस तक रसाई नहीं दी, हमें रसाई दी फिजिकल बॉडी का। बिल्कुल सही। अब हमें एक और चैनल दरियाफ्त करना है कि जो हमें नेक्स्ट चैनल यानी स्पिरिचुअल सेंसिंग बॉडी तक रसाई दे। बिल्कुल सही। अब हमने कहा कि अब हमें क्या करना है, हमने इन हाथों को यूज करना है। सही। सूरज को इमेजिन कर, उधर जमीन थी उधर सूरज, हाँ इधर जियो एनर्जी उधर सोलर एनर्जी, बिल्कुल उधर जियो एनर्जी अब कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी नीचे से ऊपर भी ट्रेवल करती है, ऊपर से नीचे भी ट्रेवल, वाह दोनों मिलकर सैक्रल सेंटर में जमा होकर एनर्जी का स्टोरेज बन जाता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। इतनी क्लियर लैंग्वेज में शायद कहीं और आपको ये मटेरियल मिल सके, हजारों किताबों का लिंक छोड़। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर किसी एक किताब में आप तलाश करने के लिए निकलेंगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शायद किसी एक इदारे में भी आप करें, बिल्कुल सही। इदारों में भी आप करें कहीं ये चीजें। अब आपने क्या करना है, ऐसे नोड को, ऐसे सेंटर को, ऐसे चक्र को दरियाफ्त करना है जो आपकी सेंसिंग बॉडी से आपका रास्ता है। सूरज को आप इमेजिन करें, बैठे हुए रास्ते में बैठे इमेजिन करें सूरज की रोशनी आ रही है, और आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर की जितनी, ज़मीन के ऊपर की जितनी लाइफ है उसका सस्टेनर सूरज, बिल्कुल उसका अपहोल्डर, उसका क्रिएटर, सपोर्टर, कुछ भी आप कहें, सूरज हमारी जिंदगी की बुनियाद है। एक दिन की वो होना सारी जिंदगी। ठीक है, अब जनाब आपने सूरज की तरफ से एक बॉल ऑफ लाइट बिल्कुल आता हुआ महसूस किया, और एक मंत्र में ये बताया हुआ है उसकी तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। सही। आप बैठ जाएं और यूं हाथ खड़े कर, सही। अब आपके हाथों की मूवमेंट वर्टिकल है, और ये सेंस करें कि एनर्जी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपके हाथों के अंदर दाखिल हो रही है। बिल्कुल सही। आप एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन किसके जरिए से? ब्रेथ के जरिए से। ठीक है, जियो एनर्जी हासिल करने के लिए आपको ब्रीदिंग की जरूरत भी नहीं है। अगर ब्रीदिंग इस्तेमाल करेंगे तो जरूर फायदा होगा, लेकिन इसके लिए आपने कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करनी है? ब्रेथ एनर्जी को मैच कर और हार्ट के साथ, हार्ट, ब्रेथ, पाम, एक ट्रिलॉजी आपने बना। ठीक है, तरह चीज आपने क्या, ठीक है, उधर से एनर्जी आ रही है, हाथों के अंदर थ्रॉब कर रही है, थ्रॉबिंग किस चीज के साथ? हार्ट के साथ। सांस को मैच करना है हार्ट के साथ। जो जो आपकी थ्रॉबिंग फील होना शुरू हो जाएगी, आपका दिन स्पिरिचुअल एनर्जी की स्टोरेज करता चलेगा। ठीक है, ये आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जज्ब कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, सक इन कर रहे हैं और आसान लफ्ज। ठीक है, आंखों के लताइफ से, पाम्स में, उंगलियों से नहीं, पाम्स में है, आप उनके जरिए से आप इनवाइट कर, सक कर, चूस जब बच्चा सा दूध पीता है, जब आपके हाथ एनर्जी को पी ले,
آپ نے کسی اور آرگن کو انوالو نہیں کرنا. مین جو آپ کا پام ہے یہ کام اس کے تھرو. اب جناب آپ نے یہاں تک کام کر لیا. آپ کے پامس انرجی کو سک کر رہے ہیں اور میں جان بوجھ کر فنگرس کو انوالو نہیں کیا آج فنگر کا فنکشن الگ ہے, وہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. تو وہ بھی اس پر بھی ایک دم پورے ہاتھوں پر صرف ہاتھوں پر بات کروں گا کہ ہاتھ میں سے اس انگلی کا فنکشن کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے. یہ پوری سائنس ہے. آپ نے اس کو محسوس کرنا شروع کیا اور وہ انرجی ہارٹ بیٹ کے ساتھ آپ کے ہارٹ میں جمع ہونا شروع ہو گئی. یہ انرجی ہارٹ میں اتنی ڈومیننٹ ہو جائے گی کہ آپ کے اس باڈی کو آپ کا سینسنگ باڈی اوور پاور کر لے گا. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل. یعنی ہاؤ ٹو میک یور دس باڈی بی اوور پاورڈ بائی دی سینسنگ باڈی. سینسنگ باڈی اس باڈی کو اوور پاور کر لے گا. اب آپ نے دیکھا کبھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, یوں کیوں آ جاتا ہے؟ بالکل صحیح. جتنے نیک لوگ ہیں, اچھا عام مائیں بہنیں بچیاں بھی جب قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں تو قرآن ریتمک موومنٹ یہ کیا چیز ہے؟ اسپرچل باڈی نے, جس کو آپ ایتھیرک باڈی کا نام میں آپ سے کہوں گا, ایتھیرک باڈی نے آپ کی اس باڈی کو اوور پاور کر لیا ہے. اوور پاور مطلب آپ قابو کرے گا. ٹھیک ہے, اوپر ابو کر دس کرا لیا یاد آگے تھا جس آواز نے کہ کام کرا آج کل تو بات سمجھ رہی کہ فزیکل باڈی کو سینسنگ باڈی میں اوور پاور کر. اب جناب آپ کیا ایک بندہ اپنے سامنے لٹا لیں, صحیح, ٹھیک ہے, اور آپ انرجی امبائب کریں ہارٹ. جب آپ کا بدن اوور پاورڈ ہو جائے اور آپ فیل کریں کہ انرجی کی ٹنگلنگ میرے پورے بدن میں اور خاص طور پر ہاتھوں میں آ رہی ہے, تو اس وقت آپ زمین پر کھڑے ہو کر زمین کے نوڈ سے پاؤں سے بھی انرجی جذب کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بیس میں لائیں, بیس سے پھر سٹور ہاؤس میں جائیں, سٹور ہاؤس سے اس کو اپ ورڈ ہرٹ کے ساتھ جوڑیں, نوڈ ٹو نوڈ ٹریول کریں. آپ ہارٹ میں پہنچ گئے. ناؤ دا اسٹرانگیسٹ نوڈ از یور ہارٹ. ٹھیک ہے, دا اسٹرانگیسٹ نوڈ از یور ہارٹ. اب آپ کے ہارٹ میں آپ کی پوری باڈی کو اوور پاور کیا ہوا ہے. اٹ از ریسیونگ دی انرجی سائملٹینیسلی فرام دی ارتھ اینڈ فرام دی کاسمس, فرام دا اسپیس. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب ہارٹ کے اندر انرجی اتنی آ چکی ہے کہ اس نے اوور پاور کر لیا ہوا ہے. اب بندہ آپ نے بتایا تو آپ اس کے کراؤن سے شروع کریں. ٹھیک, اینڈ سے آپ اپنے یہ انرجی اب آپ ہاتھ جو ہیں اس کے سر کے قریب لاتے جائیں اور آپ کو محسوس ہوگا. بلکہ اگر آپ یوں بھی یاد کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ انرجی جو ہے یہ آپ کو فیل ہوگا. میگنیٹک, یہ آپ کا میگنیٹک فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ فیل کر رہے ہیں. آپ جب اس بندے کے سر کے پاس اپنے ہاتھ میں جائیں گے تو اس کی جو ایتھیرک باڈی ہے یہ آپ کی ایتھیرک باڈی کا میگنیٹک فیلڈ ہے. اب بات یہ نکلی کہ انسان کے ساتھ ساتھ جو باڈی ہے وہ ایتھیرک ہے اور انسان کا میگنیٹک فیلڈ کا پہلا لیول ایتھیرک انرجی ہے. جو آپ کا
इथेरिक मैग्नेटिक फील्ड है, वाह ठीक है। इथेरिक और वाज़ेह करें, इथेरिक एनर्जी का मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आप फील कर रहे हैं या आपके बदन को जो थ्रोबिंग करा रहा है, पूरी फिलॉसफी समझा रहा हूँ, दम की और इलाज की पूरी फिलॉसफी आप आसानी से समझ वाह सकते वाह हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही। आपने उसको महसूस करना शुरू कर दिया, अपनी एनर्जी को, अपने इथेरिक बॉडी, ठीक है। अच्छी तरह याद रखें कि बॉडी, फिजिकल बॉडी और फिर इथेरिक बॉडी। जब तरह और हम समझ में तो तेरा और बात करनी है किसी आवाज नहीं आती ओ अच्छा, तो इसके अलावा 3 वर्ड्स और हमने मैंने नहीं अपना हमारा वास्ता भी पड़ गया, वहाँ जे पाएंगे, वहाँ जे पाएंगे बिल्कुल। अच्छा अब आपने क्या किया, आप अपने हाथ आहिस्ता 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 उसके, यानी आपको जो बंदा लेटा हुआ है तो बंदा लटाया भी याद रखिए, जब वो ओके मारा नहीं था तो फिर सारा काम खराब हो जाए, है ना। गल समझिए मेरी, कुछ बार हादसा नहीं होना चाहिए, कोई बंदा लटाया। अब आपने आहिस्ता 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 क्या करना है, अपने हाथ अपने मैग्नेटिक एनर्जी को महसूस करते हुए उस बंदे के क्राउन चक्र के, क्राउन सेंटर के बिल्कुल पास ले जाना, आहिस्ता आहिस्ता। एक वक्त एकदम आएगा कि जब आप महसूस करेंगे कि आपका हाथ उसकी बॉडी को तो टच नहीं कर रहा, लेकिन उसके इथेरिक बॉडी को टच कर रहा है। सेंसिंग, सेंस कर रहा है, बिल्कुल सही। ये टच से बात है स्पिरिचुअल सेंसिंग। आप आगे ले जाना भी चाहेंगे तो आपका हाथ रिपेल होगा, वो एनर्जी उसको रिपेल करे। इसका मतलब ये है कि आप उस बंदे का ऑरिक फील्ड ट्रेस कर लिया है, ठीक है। आपने उसका इथेरिक बॉडी ट्रेस कर ली, जिसकी इथेरिक बॉडी आपने ट्रेस कर ली, आप उसको फैज भी दे सकते हैं। वाह 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 सुभान। जो पीर, जो उस्ताद इथेरिक बॉडी ट्रेस नहीं कर सकता, उसको घर चले जाना चाहिए। वाह, उसको चाहिए कि जाकर मस्जिद में पानी भरा करे, वो पीर बनने की काबिल नहीं, ताकि कम से कम से सवाब उसको मिले। बिल्कुल सही। जो सवाब उधर से चाहता वो इधर से मिले, तो बागा दरवाजा खुला है। समझ आ रही बात? ये आप प्रैक्टिस करें, इवन टुडे, आज जाकर अभी करें, आपको पता चलेगा कि वाकई वो जमीन से एनर्जी ग्रास्प कर, टांगों के जरिए से बेस में पहुंचाना, बेस से जरिए स्टोर करना, हाथों में सोलर एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी, दोनों में से कोई जॉब से होता है, अपने उसकी थ्रॉबिंग अपने इन हाथों में रख सकता हूँ, एक फोर्स बना लेते हैं, मार्जिन की फोर्स, स्पिरिचुअल मार्जिन की फोर्स बने, ठीक है। तो यूं थ्रॉबिंग, फीलिंग इन दी हार्ट थ्रू ब्रेथ, याद रखिए इनमें से एक उनसुर भी गायब हो गया ना। ये जो औलिया किराम जिक्र खफी कराते हैं, वो असल बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। और सांस के साथ उसको मैच करते हैं, तीनों चीजें मैच करके एनर्जी उधर से थ्रॉब कर रही है, सांस इधर से मैच कर रहा है, हार्ट उधर से थ्रॉब कर रहा है। जब आपका दिल रिसेप्टिव बन गया तो आप एमिसिव बन गए, और फिर क्या होगा, आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जी आपने जमीन से आप उठा रहे हैं, कॉस्मिक वर्ल्ड से उठा रहे हैं, आप उसको उस बाउंड्री से जो आपने ट्रेस किया, उस बाउंड्री से आप उसको कन्वे करते हैं। वो ऐसे होगा कि जैसे बच्चा दूध पीता जाता है तो बोतल खाली होती जाती है, लेकिन ये बोतल कभी खाली नहीं है। The more you do, the more you get. The more you emit, the more you get. जितना भी देते जाएंगे उतना बढ़ता है, ठीक है। ये क्राउन के साथ, जब क्राउन का आपने ट्रेस कर लिया कि ये इसकी इथेरिक बाउंड्री ये है, और फिर ठीक, फिर थ्रोट पे आ जाए, फिर हार्ट पे आ जाए उस बंदे के, ठीक है। और उसका एक तरीका ये भी है कि
کہ اگر آپ اس کو کرسی پر لیٹا ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ فرنٹ پارٹ بھی ہوگا نا. اگر کرسی پر بیٹھ گیا آپ دونوں سائڈ سے مثلا یعنی ہر سینٹر کا ایک فرنٹل پارٹ ہوتا ہے اور ایک بیک پارٹ, اور آپ حیران ہوں گے کہ دونوں طرف سے آپ کو ارتفاع فیل ہوتا ہے اور آپ کو انرجیٹک باؤنڈری فیل ہوتا ہے. یہ ڈبل فائدہ کرتی ہے یہ ترکیب, یہ ترکیب ڈبل فائدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو سال پہلے بات کی تھی نا. حضور یہاں ڈاکٹر یوسفی آدمی انٹرپینٹریٹ ہو گیا, انرجی جو ہے وہ انٹرپینٹریٹ ہو گیا, بس بار بار سے حضور انٹرپینٹریشن ہوگی تو بتائے نا. حضور یہاں ڈاکٹر یوسفی تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ہاں چلیں جیسے وہ فیس کریں گے تو آپ کی انرجی پینیٹریٹ ہونا. واہ واہ واہ, اس کا فلو آپ کی انرجی اس طرح پینیٹریٹ ہوگی کہ وہ انرجی جو اس کی ہے وہ آپ کی انرجی کو کھینچنا شروع کر دے گی. کیوں؟ بیکاز دیٹ پرسن نیڈس یور انرجی, بالکل بالکل, ناٹ دیٹ یو نیڈ ہز انرجی. ٹھیک ہے, وہ تو مریض ہے نا یا آپ کا شاگرد ہے. ہاں اگر کسی ایسے شاگرد سے ایسے مریض سے واسطہ پڑ جائے کہ جس کا کوئی ایک ارتفاع زیادہ غالب ہو تو وہ شاہد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے, استاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے, وہ انرجی آپ کو ملنے سے بڑھے. یہی وجہ ہے کہ بعض مرید نہیں ہوتے, مراد ہوتے ہیں. بالکل صحیح, کیونکہ اس سے شیخ کو فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب کہ آپ کو پھر آپ اس کے بعد آ جائیں آرٹ پہ, پھر سولر پلیکسس پہ, پھر سیکرل پہ, اور پھر بیس پہ. اور بیس پہ آپ کو مطلب کہ مریض کو الٹا جانا پڑے گا, کیونکہ اگر لٹا کے اس کو سینسنگ کرنی ہے تو ہاتھ میں اوپر کریں گے اور وہ آپ کا محسوس ہوگا. یا پھر کرسی پر بٹھا لیں اور ہاتھ میں تھوڑی سی فاصلے پر رکھ کر آپ سینس کریں گے انشاءاللہ. جب آپ نے پوری باڈی کی پوری ایتھیرک ریڈنگ کر لی تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا پہلا اسٹیپ, جب آپ نے ایتھیرک ریڈنگ آ گئی, ایتھیرک سینسنگ آ گئی, ایتھیرک باڈی کو سینس کرنے کا فارمولا آ گیا, تو اب بولیں کہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہاں ہاں بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب مسئلہ حل ہو گیا. واہ واہ, آج بولیں وہاں نہیں نہ کرتا. اگر ایک بھائی میرے کرے گا وہ آ جائے. حضور ایک کوشچن تھا. محمد کے میری جولی میں
ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں رتبے میں کچھ ایسے ہی جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے میری جولی